جہاد ہمارے ہاں قرآن مجید کی وسیع تعبیر میں بہت کم استعمال ہونے لگا۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے ایک وسیع مفہوم کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہر جگہ اس سے مراد جنگ یا قتال نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ایک مقام پر تو قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ دین کی دعوت اور اس کے پیغام کے لیے جہاد کبیر کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ وَجَاهِدْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے، جہاد کبیر کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا پیغام پہنچائیے، اس کی دعوت پہنچائیے، اس کو عام کیجئے، لوگوں میں اس کا چرچا کیجئے اور اس کے لیے جد و جہد کریں۔ ایسے ہی جس وقت بنی اسماعیل کو عالمی دعوت کے منصب پر فائز کرنے کا اعلان کیا ہے تو سورہ حج کے آخر میں یہی تعبیر اختیار کی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ان تعبیرات میں بھی یہ اس وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا غالب استعمال جنگ اور قتال کے لیے ہونے لگا، یعنی فقہی مفہوم نے زیادہ غلبہ حاصل کر لیا۔ یہاں تک بھی کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ اگر آپ ہمارے کلاسیکی لٹریچر کا مطالعہ کریں، کلاسیکی فقہی لٹریچر اور اس کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تصورات کا، تو اس بات پہ کم و بیش اجماع نظر آئے گا کہ یہ سب لوگ جہاد کو کفر کے خلاف جنگ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی دنیا میں کفر اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاد کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی۔ جہاد کے یا جنگ کے جو باقی مفاہیم ہیں وہ بڑے ضمنی طریقے سے بیان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ اگر مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی جنگ کی تعبیر ایسے ہی اختیار کی جاتی ہے، یا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال کفر کے خلاف جنگ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر ہے ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم جہاد کا لفظ کہتے ہیں اور اس کا کوئی اور ہدف یا مقصد بیان کرتے ہیں تو ان تعبیرات میں جو مذہبی ذہن بنا ہے وہ اصلاً یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو مسخ کر دیا گیا ہے یا اس کی نفی کر دی گئی ہے یا بات ہی تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی نفسیات میں جہاد اور قتال اصلاً کفر کے خلاف ہے۔ یہ آپ جب فقہی لٹریچر کو دقت نظر سے پڑھیں گے تو یہ بات بڑی حد تک نمایاں ہو جائے گی، اور جو لوگ اس دقت نظر کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے یا ان کی استعداد نہیں ہے، میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ عمار خان ناصر صاحب، مولانا عمار خان ناصر صاحب نے جو جہاد پر کتاب لکھی ہے اس کو پڑھ لیں۔ اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ کفر کے خلاف جنگ ہی اصلی مقصود ہے۔ جب جہاد کا لفظ ہمارے ہاں یا جنگ کا لفظ یا قتال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یا اس کا ایک بڑا حکم ہے، تو اس میں اصل ہدف کی حیثیت یہی ہوتی ہے، باقی چیزیں ضمنی ہیں۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یا مسلمانوں کو پرسیکیوشن سے بچانے کے لیے، تو اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی در حقیقت جو دوسری طرف کھڑے ہیں، یعنی جو ظلم کر رہے ہیں یا پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، وہ اہل کفر ہی ہیں۔
تو جس وقت یہ بات کہی جاتی ہے تو گویا کفر کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی مقابلے میں صرف کفر ہی نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں پر آمادہ ظلم بھی ہے، تو اس میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی، یعنی کفر بجائے خود اس کا مستحق تھا کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے، اب کفر نے بڑی غلظت اپنے اندر پیدا کر لی کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ بھی کرنا شروع کر دیا، اس نے مسلمانوں کو دبانا بھی شروع کر دیا یا مسلمانوں کے اوپر کوئی اور اس نوعیت کا ظلم توڑنا شروع کر دیا۔ تو جو ہمارا مذہبی ذہن ہے وہ اصل میں اسی جگہ سے لے کر پھر یہ کہتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، یعنی جتنے بھی لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ سب کے سب اصل میں ان کے منکرین ہیں، اور یہ منکرین ایک ہی ملت ہے، یہ مسیحی ہوں، یہ ہندو ہوں، یہ یہود ہوں۔ پاکستان میں ہم یہ اصطلاح بہت سنتے ہیں یہود و ہنود، اس سے بھی در حقیقت اسی چیز کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جہاد میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ باقی چیزیں ہمارے کلاسیکل فکر میں ضمنی ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم کفر کے خلاف آمادہ جنگ ہوں گے۔ اگر کفر مسلمانوں پر جبر کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے تو اس نے اپنے جرم میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بدکاری ایک جرم ہے، لیکن کوئی آدمی مسجد میں بدکاری کا ارتکاب کرے یا محرمات سے بدکاری کا ارتکاب کرے تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس کے جرم کی شناخت بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جہاد میں بھی ہے کہ اب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی، اگر کفر کو کچھ تھوڑی مہلت بھی دینی تھی تو اس کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف آمادہ ظلم ہے۔ جب یہ بات بھی کہہ دی جاتی ہے تو پھر کوئی آگے بحث مباحثے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، اور اس موقع کے اوپر ہمارا جو مذہبی ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب جہاد فرض ہو گیا، یعنی یہ چیز ہے تو بس ٹھیک ہے، فرض ہو گیا جہاد۔ دوسری جو چیز موجودہ زمانے میں بہت زیر بحث آ گئی، وہ اگرچہ فقہا کے ہاں اس طرح موجود نہیں ہے، یعنی فقہا کے ہاں تو یہ طے ہے کہ دو چیزیں موکول الی السلطان ہوتی ہیں، ایک جنگ یا جہاد اور دوسرے تعزیرات یا حدود کا نفاذ، یعنی یہ دونوں چیزیں ریاست اور اقتدار سے متعلق ہیں۔ یہ فقہا کے ہاں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے ذیل میں بعض صورتیں بیان کرتے ہیں جس سے موجودہ زمانے میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ ذیل کی صورتیں اس طرح وجود میں آ جاتی ہیں کہ کسی جگہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم رہا ہی نہیں، یا کسی نے حملہ کر دیا ہے اور مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم نہیں رہی، تو اس موقع کے اوپر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ اب کوئی حکمران ہوگا، یعنی یہ ایک خصوصی صورتحال ہے جس کا حل کوئی وہ تجویز نہیں کرتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہر شخص کے اوپر گویا یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اس ذمہ داری کو اپنے طریقے پر ادا کرے۔ اصل میں یہی وہ جزیہ ہے، اس کو ہماری فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک تو اصول تھا، ایک فقہی جزیہ وجود میں آ گیا، اس کے اوپر انحصار کر کے بہت سے جو طالبان کے القاعدہ کے گروہ اٹھے، انہوں نے اپنے استدلال کی عمارت تعمیر کر لی۔ اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہیں تو ایک کئی برس پہلے، مجھے اب ٹھیک تو اس کا زمانہ یاد نہیں، ایک بحث ہوئی تھی جس میں ہماری طرف سے معز امجد صاحب نے کچھ مضامین لکھے تھے اور اس کے جواب میں مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کچھ مضامین لکھے تھے، تو ان میں یہ نقطہ بہت وسعت سے زیر بحث آیا تھا۔ اس میں انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے تھے کہ دیکھیے فلاں جگہ پر جب مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہو گیا یا ان کی حکومت ختم ہو گئی تو وہاں 2-4 لوگوں نے اقدام کیا، وہ منظم ہو گئے، یا اس طرح کے واقعات میں بعض اوقات ایک امیر نے یا ایک علاقے کے سربراہ نے یا ایک صوبے کے سربراہ نے اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح کی کچھ انہوں نے واقعاتی نظائر پیش کیے، جس میں وہ واقعہ بھی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن میں حکومت ختم ہو گئی تھی، اور پھر وہاں کے لوگوں نے، چند لوگوں نے مل کے دوبارہ اس کو بحال کر لیا، تو اس میں بھی ظاہر ہے ان کو اقدام کرنا پڑا۔ تو اس طرح کے اقدامات کی بعض واقعاتی مثالوں سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اصول میں تو یہی ہوگا، یہ ہم مانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم یا ان کی کوئی حکومت یا ان کی کوئی ریاستی اس کا فیصلہ کرے گی، تاہم اگر کوئی ایسی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ریاست کا نظم باقی نہیں رہا، مسلمان منتشر ہو گئے ہیں، ان کی کوئی مرکزی اتھارٹی موجود نہیں ہے،
تو پھر جس کو بھی موقع ملے وہ لوگوں کو منظم کر کے یہ اقدام کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز میں یعنی اس بیانیے کا جو دوسرا اہم پہلو ہے جہاد، اس میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اگرچہ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، ان میں کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا ہدف کیا ہے؟ کلاسیکل فکر میں اس کا ہدف کفر ہی ہے، اس کو مٹانا ہے۔ اور کفر جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا انکار نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا انکار، یعنی یہی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی سے ایک فرع نکلتی ہے، اور وہ فرع یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا ہماری کلاسیکل تعبیر میں دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک دارالاسلام، دوسرے دارالحرب۔ یعنی دنیا میں جو بھی ممالک ہیں، جو بھی اقوام ہیں جو مسلمانوں کے زیر نگیں نہیں ہوئی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مسلمانوں نے کسی علاقے کو اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا، تو وہ جیسے ہی حصہ بنا لیتے ہیں وہ دارالاسلام ہے۔ اس کی پھر کچھ آگے توضیحات ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے تو اس وقت بھی دارالاسلام ہے، اگر مسلمان وہاں پہ اکثریت میں ہیں یا ان کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ دین پر عمل کرنے کی آزادی رکھتے ہیں، تو پھر دارالاسلام کی کچھ ذیلی اور ضمنی قسمیں بھی وجود میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ اس وقت میری بحث کا موضوع نہیں ہے۔ یعنی دنیا کو بنیادی طور پر دو حصوں میں بنیادی طور پر، کیونکہ درمیان میں ایک چیز آتی ہے اور وہ دارالصلح ہے، یعنی کسی حکومت کسی قوم کے ساتھ آپ کی عارضی صلح ہو گئی، اور اس میں یہ بحث بہت دقت نظر کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ابدی صلح کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی ابدی صلح کسی قوم کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کہ آپ ہمیشہ کے لیے طے کر لیں کہ یہ قوم ہمارے ساتھ صلح کے معاہدے میں بندھی ہوئی ہے، ابدی دارالصلح کوئی نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے آپ نے کسی قوم کے ساتھ مصلحت کو سامنے رکھ کر صلح کر لی، کوئی آپ کا معاہدہ ہو گیا، یہ سب کچھ وقتی ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کو صلح کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ صلح کریں، لیکن بعض اوقات طاقت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے آپ کو کچھ مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے، تو اس میں ایک تیسرا دار بھی وجود میں آتا ہے، وہ دارالصلح ہے، یعنی جس میں آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، یہ عارضی ہونا چاہیے، یہ کوئی ابدی چیز نہیں ہو سکتی۔ ابدی طور پر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک دارالاسلام ہے، دوسرے دارالحرب ہے۔ دارالاسلام میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی کچھ ضمنی توضیحات بھی ہیں، لیکن اصلاً اس سے مقصود یہ ہے کہ جہاں اسلام کا غلبہ قائم ہے، اور دوسرے وہ تمام ممالک، تمام اقوام جو منکرین کی اقوام ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا پیغمبر نہیں مانتے، تو ان کے سب علاقے اصلاً دارالحرب ہیں۔ لہذا جب موقع ملے گا حملہ ہی کیا جائے گا، کفر کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر بھی یوں سمجھ لیجئے کہ جنگی علاقے ہی ہیں۔ دیکھیے یہ بات تو بہت چھوٹی سی ہے کہ دارالحرب ہے، اصل میں اس کے نتیجے میں بہت سے فقہی احکام مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں یہ بحث ہو گئی تھی جب انگریزوں نے قبضہ کیا کہ اب یہ کیا ہے، دارالاسلام ہے یا دارالحرب۔ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف، کہ جب یہ کہا گیا بعض علماء کی طرف سے کہ یہ دارالحرب ہو گیا ہے، یعنی اب چونکہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے، وہ مغلوب ہو گئے ہیں، تو اب یہ دارالحرب ہو گیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا یہ دارالحرب ہو گیا، انہوں نے پھر کہا کہ یہاں اب سود کا لین دین ناجائز نہیں رہا، یہاں اگر آپ کسی ناجائز طریقے سے کسی کا مال لے لیں تو وہ حربی کا مال ہے، یعنی وہ ایک ایسے شخص یا ایک ایسی قوم کا مال ہے جو ایٹ وار ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ آپ ہمیشہ برسر جنگ ہے، جنگ عملاً ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس سے بحث نہیں ہے، جنگ عملاً اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس طاقت ہوگی، کفر کے استحصال کے لیے جنگ کریں گے، لیکن جنگ عملاً ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ اپنی فقہی تعبیر کے لحاظ سے دارالحرب ہے، اور دارالحرب میں پھر بہت سی چیزیں جو دارالاسلام میں ناجائز ہیں وہ وہاں جائز ہو جائیں گی، اس لیے کہ اصلاً اس کا مال اور ان لوگوں کی جانیں دونوں مباح۔ آپ کسی طریقے سے اگر ان کا مال حاصل کر لیتے ہیں
مثال کے طور پر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی تجارتی معاملہ ہو رہا تھا، ابھی آپ کا جہاز اترا نہیں تھا، آپ کو 2 جہاز اور بھی مل گئے، تو آپ اگر لے کے ان کو دارالاسلام میں آ جائیں تو یہ مال غنیمت ہے، اس لیے کہ آپ ایٹ وار ہیں۔ یہ میں نے اس لیے، اس کی بہت سے تفصیلات ہیں جو آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، صرف اس لیے توجہ دلائی کہ یہ جو پہلو ہے یہ نگاہ میں رہے کہ دارالحرب کہنے کا مطلب کیا ہو جاتا ہے۔ اب وہ قوم، اس کے لوگ، اس کی حکومت، ان سب کے ساتھ ہم ایٹ وار ہیں۔ موجودہ قانون میں بھی جب آپ کسی قوم سے برسر جنگ ہو جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے فضا میں سے جہاز گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سمندروں میں سے بحری جہاز گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں کے اوپر ان کو روک لینا یا ان میں لدا ہوا مال اتروا لینا یہ جائز ہو جاتا ہے جب آپ ایٹ وار ہوتے ہیں۔ تو اسی ذیل میں پھر ہمارے فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ اصلاً جتنے بھی غیر مسلم اقوام ہیں یا جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہ اصلاً دارالحرب ہیں۔ ان کے ہاں کوئی عارضی چیز ہو سکتی ہے، عارضی طور پر اگر آپ نے کوئی صلح کر لی ہے یا اپنی مصلحت کے تحت کوئی معاہدہ کر لیا ہے، چنانچہ اس وقت جو اقوام متحدہ کے منشور پر دستخط کر کے ہم اس میں شامل ہوئے ہیں، اس کو بھی اسی ذیل میں لیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ وجود میں آ گئی، ہماری حکومت نے معاہدات کر لیے، ان معاہدات کے نتیجے میں وہ کچھ بین الاقوامی قوانین کی پابند ہو گئی، تو اس طرح سے بعض لوگ پھر یہ کہیں گے کہ اب ایک طرح سے دارالصلح کی سی صورت ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک عارضی صورت ہے۔ یعنی اقوام متحدہ کے ادارے سے فائدہ اٹھانا یا اس میں شامل ہونا یہ ہماری ایک عارضی ضرورت ہے، اصلاً تو اس سب کچھ کو ختم ہو جانا چاہیے، اس کے اندر یہ میسج پوشیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء پھر توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی معاہدات کی حیثیت کیا ہے، شرعی لحاظ سے کیا ہم ابدی طور پر ان میں بن گئے ہیں، کیا ہمیں ان میں سے بعض کا عادی انکار نہیں کر دینا چاہیے، مسلمان حکومتوں کو اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب پھر اس کی فرع کے طور پر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں بہت سے مسائل ہیں جو زیر بحث آ جاتے ہیں۔ جہاد کا یہ تصور کوئی محض سادہ چیز نہیں ہے، یعنی اس کے بہت سے فروع ہیں جو اس نیریٹو کے اندر موجود ہیں، اور ایک طالب علم ان کو مدرسوں میں پڑھتا ہے، وہ فقہی کتابوں میں پڑھتا ہے، ان کی تفصیلات دیکھتا ہے، تو اس سے ایک ذہن وجود میں آتا ہے۔ یعنی نیریٹو کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر ایک بیانیہ وجود پذیر کیا ہے اور اس کے کچھ بنیادی نکات ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اثرات ڈالے گا، وہ آپ کی نفسیات کو تخلیق کرے گا، وہ دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور روابط کو وجود پذیر کرے گا۔